اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورۃ نساء مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ پچھلی سورت کے اندر جو آل عمران ہے اور اس سے پیچھے بقرہ ہے، ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو جہاد بالسیف کا اور دوسرا جہاد باللسان یعنی زبان سے نیکی کرنے کا حکم فرمایا، اور دوسرا جنگ کے معاملات کو بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارے جو رشتے ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الناس سے مراد مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، یعنی سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اب کافر کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ کافر کا تقوی کیا ہے؟ کیونکہ پچھلی سورت آل عمران کی جو آخری سورت ہے نا، اس کے آخری الفاظ یہی تھے آل عمران کی آخری آیت کے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے الفاظ جو استعمال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیچھے تقوی پر بات ختم کی ہے اور آگے سورت نساء کے اندر تقوی سے بات شروع کی ہے۔ تو کافر کا تقوی کیا ہے؟ کافر کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لے، یہ اس کا تقوی ہے۔ یعنی تقوی کا جو پہلا معیار ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا ہے، ایک معنی کے لحاظ سے، اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے، کیونکہ اس نے کفر اور شرک کے جتنے خدا جو معبودان باطلہ ہے، یعنی جو غلط خدا بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، ان سب کو چھوڑ کر واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جو ہے وہ متقی ہے۔ آگے پھر تقوی کا ایک اور درجہ وہ یہ ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان چکے ہو، تو اب تقوی یہ ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو چھوڑتے جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ فرمایا یہ تقوی کا اس سے بڑا جو ہے وہ درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کا درجہ یہ تقوی یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کی طرف چلنا شروع ہو جائے، اور کافر کا تقوی یہ ہے کہ وہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا لوگو اتقوا ربکم الذی، اس اپنے رب سے ڈرو جس ذات نے خلقکم تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جتنے دنیا کے اندر انسان موجود ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے جس کو سیدنا آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس وقت ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ایک بڑے زور اور شور کے ساتھ ایک چیز پڑھائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ڈارون ایک یہودی گزرا ہے، اس نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ انسان جو ہے نا یہ بندر کی اولاد ہے، یہ بندر سے ترقی کرتا کرتا جو ہے وہ انسان بنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا بندہ سوچے کہ اس پر کتنے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر انسان بندر سے ترقی کی ہے، پہلا بندر وہ کون سا تھا جو انسان بنا ہے؟ اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آخر یہ جو ترقی ہوئی تھی، یعنی بندر سے جو انسان بنا ہے، یہ کیسے بنا اور کب بنا اور کس تاریخ کے اندر بنا ہے۔ انسانوں کی کون سی تاریخ تھی جس کے اندر بندر نے ترقی کی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑے آسمان کو چھو رہی ہے، انسان جو ہے وہ چاند پر بھی پہنچ چکا ہے، مریخ پر پہنچ چکا ہے، چاند پر تو بلکہ رہائش کا منصوبہ بن چکا ہے، آج کے دور میں پھر بندر انسان کیوں نہیں بنتا؟
دیکھیں نا جی یہ سوال تو اٹھتے ہیں نا. اگر انسان بندر سے پیدا ہوتا آ رہا ہے, ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے, تو پھر آج کے دور میں کون سی ایسی جو ہے وہ جناب آ گئی ہے, بریک لگ گئی ہے, اور کس نے بریک لگائی ہے کہ آج انسان بندر سے جو ہے وہ ترقی کیوں کرتے کرتے انسان کیوں نہیں بنتا ہے؟ پھر اس کی پوچھ مبارک جو ہے بندر کی, یہ پھر ختم کیسے ہو گئی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ان کا نظریہ ارتقاء اس کو کہا جاتا ہے, یعنی ایسا نظریہ یہ جو کہتے ہیں نا جی بڑھتے بڑھتے انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. کہ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. کہتے ہیں جی بندر سے انسان کیوں بنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بندر کی عادتیں اور انسان کی عادتیں آپس میں ملتی ہیں. ہاں جی, یہ آپ کے کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, اسکولوں کے اندر یہ بڑے زور شور سے پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں نا, جب بندہ, وہ کہتے ہیں نا امام محمد رضا خان نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جب انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا نا پھر ایسے ہی ذلیل ہوتا ہے, پھر بندر کی اولاد بنا پھرتا ہے. اب رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں اس بندر سے تو بندر کی اولاد بن کے پھر رہا ہے, ہم نے کیسے بنا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے بہترین جو ڈیزائن تھا اسی ڈیزائن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے. ٹھیک ہے, عزت کتنی دی ہے؟ یہ بندر کی اولاد یہاں تک ترقی کی ہے صرف, اور رب نے اس کو عزت کتنی دی ہے انسان کو؟ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے سجا لوں نا, بنا سوار لوں اسے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب یہ بن سنور جائے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب اس کے اندر میں اپنے روح کا کچھ حصہ یا روح کا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جیسے اس کے اندر روح آ جائے تم سارے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں. رب یہ عزت دے رہا ہے, اسلام یہ عزت دے رہا ہے, اور یہ بندر کی اولاد بنا پھرتا ہے. ٹھیک ہے, نہ کتا ترقی کر کے بدل انسان بنا ہے, نہ بلی نے انسان بنا ہے, نہ شیر, نہ چیتا, یہ بندر کی اولاد بندر پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پھر اس پر ڈھیر سارے سوالات ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہندو ہے ان کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں جی 7 جنم ہوتے ہیں, یعنی 7 بار جو ہے وہ انسان, آج اس دور کے اندر انسان جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا نا, اگر یہ مر جائے گا تو پھر یہ کتے کی شکل میں دوبارہ آ سکتا ہے, پھر یہ بلی کی شکل میں آ سکتا ہے, پھر یہ چوہے کی شکل میں آ سکتا ہے, پھر یہ خنزیر کی شکل میں آ سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 7 بار ایک انسان جو ہے وہ 7 جنم جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے, یہ جو نظریہ ارتقاء جس کو کہتے ہیں, یہ یعنی مطلب کیا ہے, یہ بندر کی اولاد بنے پھرتے ہیں, وہ اتنا 7 جنم لے کے پھر رہے ہیں. یہ واحد اسلام ہے جو کہتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ, ہم نے جس انسان کو اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا ہے, تمہاری پیدائش اور ساری جو صورتحال ہے, جو نسل تمہاری پھیلی ہے, وہ اسی سے پھیلی. ٹھیک ہے, وخلق منھا زوجھا, صرف ہم نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر کیا کیا, میں اسی ذات نے جس نے ایک انسان کو پیدا کیا تھا, اسی ذات نے پھر اسی شخص سے جو ہے وہ اس کی بیوی کو پیدا فرمایا ہے, حضرت جناب حوا سلام اللہ علیہا کو. جناب حوا جو ہے وہ پیدا کیسے ہوئی ہے, یہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹ کے اندر ویسے جو ہے وہ بنی ہوگی پھر جا کے وہ پیدا ہوئی ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت حوا کی جو پیدائش ہے وہ کیسے ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, بائیں پسلی کو نکال کے جو ہے وہ وہاں سے, اسی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے جب نکال دیا پھر وہیں سے جو ہے وہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا ہے, یعنی بائیں پسلی کو نکال کر. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر نہیں وہ پیدا ہوئی ہے, جس طرح جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ایسی صورتحال نہیں تھی. یہی وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھبی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, یہ کھبی کی کھبی رہے گی. جی یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے جی, کہ مر سکتی ہے پر سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ اصول ہے اس کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ساری زندگی اس کو جو ہے وہ اچھا کھانا کھلاتے رہو, اچھا پانی پلاتے رہو, جو اچھی زندگی اس کی گزارو, میں ایک دن تم اسے کچھ نہ دو. تو اس نے سب سے پہلا یہی کلمہ کہنا کہ میں تو تیرے نال پھنس گئی, میرے نال واسطے جن رشتے آ رہے سن, سپریم کورٹ والے سارے جج میرے واسطے مر رہے سن, ہائی کورٹ کے جج سارے, جنرل کرنل سارے رشتے میرے نال, میں تو صرف تیرے نال ہی پھنسی ہوں. سمجھ آئی نا, یہ ساری بابا فرید کی اولاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے وخلق منھا زوجھا, ہم نے اسی سے جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا ہے. اور آگے کیا کیا, فرمایا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء, فرمایا کہ ہم نے پھر اسی سے جو ہے وہ ساری اولاد کو پھیلا دیا ہے, مرد کو بھی اسی سے پھیلایا ہے, عورتوں کو بھی اسی سے پھیلایا ہے. ٹھیک ہے جی, روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں تو ظاہر سارے کے سارے یہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی
اولاد میں سے ہے. اور میں جتنے مرد آئے ہیں جتنی عورتیں آئی ہیں یہ ساری کے ساری انسان سے پیدا ہوئی ہے. یہ بندر کی اولاد تو پتہ نہیں کہیں سے اور سے پیدا ہوئی ہے، مگر نہ جتنے انسان آئے ہیں نا چاہے وہ مرد کی صورت میں یا عورت کی صورت میں، یہ سارے کے سارے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اگلا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا سارا؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ بندروں کی اولاد کا اب دیکھ لیں، ان کے نظریات دیکھ لیں. یار کیا انہوں نے کھیت رکھی کی ہے جی 15 16 سال لگا کہ یار ان کو یہی مسئلہ سمجھ آیا کہ ہم بندر سے پیدا ہوئے ہیں. استغفر اللہ، کوئی ہے کوئی سوچنے والی بات؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، فرمایا اس رب سے ڈرو، کس سے؟ الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم سوال کرتے رہتے ہو، مانگتے رہتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا جی، بندہ جب کسی سے کام پڑتا ہے تو کہتا ہے یار اللہ کا واسطے فلانا کام کر دے. ٹھیک ہے جی. میں جب تم کام کرواتے ہوئے اس کا نام لے لیتے ہو تو پھر تمہیں ڈر اس سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو ڈرنا بھی تو اسی سے چاہیے نا. آگے فرمایا والارحام، میں رشتے داری کے معاملات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. رشتہ توڑ، مثال کے طور پر ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کوئی برکت والے لوگ، ٹھیک ہے جی، تیرے تو مامے نے اس طرح کہہ رہا تھا، تیرا چاچا اس طرح کہہ رہا تھا، تیرا بھتیجا ایسے کہہ رہا تھا، تیرا مسیر ایسے کہہ رہا تھا، تیرا کزن ایسے کہہ رہا تھا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے. ان میں سے ایک گناہ رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ ہے. ہمارے ہاں کئی برکت والے لوگ ہوتے ہیں نا، مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر تو کمال ہوتا ہے. میں ایک بی بی کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں ساری زندگی کے اندر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی ہے، ساری زندگی کے اندر تہجد نہیں چھوٹی، اور ڈیلی کے 5-7 سپارے منزل پڑھنا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 7 سپارے 8 سپارے منزل پڑھنا اور تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہونے دینا، یہ اس کا خاصہ ہے. ہم تو کیا بلکہ ہمارے بڑے دیکھتے آ رہے ہیں، ابھی تک زندہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بیٹھے گی 2 بندوں کو مل کے بیٹھنے نہیں دے گی. اندازہ کر، یہ ہماری بیویوں کے اندر تو یہ خاص کر یہ بیماری ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے جی، جہاں بیٹھنا ہے ادھر کی ادھر کر کرا کے طبیعت بھی سب کی سیٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی، تسبیح بھی پھرتی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو رشتہ داری کو توڑواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر کے، یہ دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کو باہر کی دور دراز کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن گھر کا پتہ نہیں ہوگا، ساتھ والے کا پتہ نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں نیٹ کی صورت کے اندر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کینیڈا کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ جو بھائی رہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگوں کو دور دراز کا پتہ ہوگا لیکن اپنے گھر کے والوں کا پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اگلا ایک مسئلہ آ رہا ہے، فرمایا کہ یہاں دیکھیں فرمایا وآتوا الیتام اموالہم، یہاں پر یتیموں کے مال کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. فرمایا وآتوا الیتام اموالہم، یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو. یتیموں کو ان کا مال، اگر کسی شخص کا کوئی باپ فوت ہو چکا ہے، بچے جو ہے وہ نابالغ ہے، یتیم یاد رکھیں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس بچوں کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ماں فوت ہو جائے یتیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب باپ فوت ہو جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے، اور جب وہ یتیمی بھی تب تک ہوتی ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یتیمی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا جو مال تمہارے پاس ہے، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور ان کا پیسہ، ان کا جو کچھ حساب کتاب ہے اگر وہ تمہارے پاس ہے، جیسے وہ سیانے ہو جائیں، سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، ان کا مال جو تمہارے قبضے کے اندر ہے وہ سارا کا سارا کیا کرو؟ واپس کر دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، فرمایا کہ خبردار پاکیزہ مال کے بدلے میں اپنا پلید مال نہ تبدیل کر لینا. اگر یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، یتیموں کا پیسہ تمہارے پاس ہے، یتیموں کے جانور تمہارے پاس ہے، یا ان کی کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، جب واپس کرنے کا ٹائم ہے تم کہو یار نہیں یار یہ تو اچھی ہے اور میری والی تھوڑی سی خراب ہے تو فلہذا میں تھوڑی سی تبدیل کر لیتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لا تتبدلوا، فرمایا خبردار ان کے مال کو تبدیل نہیں کرنا ہے. آگے ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، فرمایا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال ملا کر بھی نہیں کھا لینا. یہ نہ ہو کہ مطلب سارا اکٹھا کرا کے جناب اللہ پہلے کھاتے پیتے رہنا، اس کے بعد جب اس کو دینے کی باری آئے تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ نکال کے اس کو واپس کر دینا.
یہ بھی جائز نہیں ہے. انہ کان حوبا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا یہاں پہ ایک بڑا غور طلب ایک مسئلہ ہے. یہ جو ہم کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس کا 40واں 7واں تیجا 15واں 20واں کرتے ہیں اسی کے مال سے کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، یتیم ہے نا، تو یتیم کے مال سے، یعنی اس کا جو ترکہ اس کو یتیموں کو ملا ہے اور اسی کے مال سے، یاد رکھیں یہ 7واں تیجا 15واں کرنا یہ ناجائز ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ ناجائز ہے. سنو بیوی مالک نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. بیوی مالک نہیں ہوتی. مالک جو ہوتے ہیں نا وہ بچے ہوتے ہیں ہمیشہ. بیوی جو ہے نا وہ گھر والے کے مال کی صرف محافظ ہوتی ہے، چوکیدار ہوتی ہے. اس کا یوں سمجھیں جس طرح ہم کسی کو پاس امانت نہیں رکھ دیتے، وہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس. اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کے بچے نابالغ ہیں، یتیم ہیں، ٹھیک ہے، ان یتیموں کے مال کو لے کر، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے مال کو نہیں کھا سکتے. اب انہی کے مال کو آپ 7واں تیجا 15واں جو ہے وہ کر کے جناب اللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 7واں تیجا 15واں 20واں جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ دعوت کی صورت میں ہو رہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں مردے کی دعوت کرنا، یعنی مردے کی طرف سے جو دعوت کی جاتی ہے، اول تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جو کھانے کا حق تھا، یہ جو کھانا پکایا جاتا ہے یہ تھا صرف اور صرف غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے تھا، مسکینوں کے لیے تھا. ہم کیونکہ سارے ماشاءاللہ رل مل کے جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو یہ تو اول تو دعوت کرنا یہ حرام ہے. اور دوسری بات فرمایا یتیم کے مال میں سے نکال کے جناب اللہ پھر دعوت کی جا رہی ہے، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یتیم ابھی فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے ابو کا جو ترکہ مجھے ملا ہے، جو میرے والد سے جو ترکہ مجھے ملا ہے، یہ جو میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ اس کی مرضی سے تو کیے نہیں جا رہا، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو ہم سارے رل مل کے جو ہمارا معاشرہ جو اسی پیسے سے جو خرچ کرتا ہے اور جو ختم وغیرہ پڑھاتے ہیں، یہ جو کچھ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ یتیم کا حق تھا اور ان کو واپس کرنا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حقیقت ہے، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.